اردو سائنس یونیورسٹی میں فریاد، میڈم فریاد، اور اس سیشن میں ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہیں. چلیں ان سے پوچھتے ہیں یہ اس ٹاپک پہ کیا کہنا چاہتی ہیں. جیسے کہ ہمارے پریزنٹرز نے بتایا کہ بریسٹ کینسر لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ان پاکستان فور وومن، اینڈ خطرناک بات یہ ہے کہ ناٹ صرف وومن کے لیے یہ بلکہ مین کے لیے بھی اتنی ہی خطرناک ڈیزیز ہے. اور about 4% of men are also expected to be suffer of it. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اویئرنیس کسی بھی ڈیزیز کے یا کسی بھی بیماری کے بارے میں ہمارے ملک میں ہماری سوسائٹی میں بہت کم دی جاتی ہے. ہم برا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بیماری ہو گئی، ہم چھپاتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں، ایکسپریس نہیں کرتے. تو ہماری کاوش اس پروگرام کے ذریعے یہی ہے، ڈپارٹمنٹ آف مائکرو بایولوجی فیڈرل اردو یونیورسٹی یہی چاہتا ہے کہ ہمارے تمام طلباء و طالبات اور لوگ جو عام پبلک ہے وہ اس بیماری سے اویئرنیس حاصل کریں. اچھا، زیادہ تر دیکھا گیا ہم نے جو معمولی ٹوٹکی وغیرہ کر کے یا اپنی طرف سے کوئی میڈیسن لے کے درد ہوتا ہے تو وہ دوائی کھا لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. باقاعدہ ڈاکٹر کو پراپر علاج کروانا چاہیے. جی بالکل، میں آپ کی بات سے ایگری کروں گی. ہر دوا کا ایک پراپر ریزن ہوتا ہے، ریسرچ ہوتی ہے جس کے تحت وہ لائی جاتی ہے، مارکیٹ کی جاتی ہے. تو آپ کو بھی چاہیے کہ ہر بیماری کو لائٹ نہ لیں. اور یہ گھریلو ٹوٹکے زیادہ تر جو بیماریاں بڑھتی ہیں ان کا سبب یہ گھریلو ٹوٹکے اور یہ جو پاس متس ہیں کہ یہ کھانے سے یہ ہو جاتا ہے، یہ کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں پہ نہ جائیں. اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو سیریس لیں بغیر ہچکچائے. اچھا میڈم، آج آپ کی میرے خیال میں ریسرچ میں ہو نہ ہو، آج کل جو چکن جو کھا رہے ہیں ہم لوگ، اس میں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کینسر کے عناصر پائے جاتے ہیں. مطلب کھاتے ہیں تو پھر وہ آگے چل کے کینسر کی صورت اختیار کر لیتا ہے. ایسا ہے کچھ؟ جی بالکل. آج کل جو چکن مارکیٹ میں اویلیبل ہے اس میں گروتھ ہارمونس جو ہے انٹروڈیوس کرائے جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چوزا 2 ہفتوں میں بڑی مرغی بن جاتا ہے. اور